ملکوں میں جو کمرشل مارکیٹوں کی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں, ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, اور ہم پورا ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کا پورا ایک سیٹ اپ جو ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی سر, کبھی کبھی جو ہے نا وہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ KCCI کو جو ہے نا میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ امپورٹرز کہوں, کیونکہ جو اس وقت اگر آپ نمبر آف ممبرز دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمیں امپورٹرز ہی نظر آتے ہیں, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ امپورٹس ہماری جیسی نیچے گئی ہیں تو ہمارا GDP بھی دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے, اور کاروبار کے لیے بھی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو گئے. تو ہم مطلب یہ آخر کب جو ہے نا وہ کب تک اس امپورٹس کے اوپر چلتے رہیں گے, کب تک جو ہے نا وہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ میں خود بذات خود ایک انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہمارے گروپ میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریل ہیں. یقینی طور پہ 26,000 ممبروں میں تاجر جو ہیں یعنی جو امپورٹرز ہیں ان کے نمبر آف انڈسٹریز سے یقیناً زیادہ ہیں, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو دالوں سے لے کے پلاسٹک کے دانے تک, سریے سے لے کے لکڑی کے امپورٹ تک, ہر چیز جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے. پاکستان ابھی ایک پروسیس میں ہے انڈسٹریلائزیشن کے. ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں ابھی بھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں بناتے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, اور اگر ہمارے یہاں جو حالات کچھ بیچ میں ڈسٹرب ہوئے جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو بھی ہو گیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ امپورٹ ریپلیسمنٹ سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں امپورٹ ریپلیسمنٹ پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں ڈبل فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز تیار شدہ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو لیبر انوالومنٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بھی ہم ڈالرز میں پے کرتے ہیں. اگر وہی چیز ہم اپنے ملک میں بنائیں تو یقیناً اس کے جو ٹرم آف پیمنٹ ہوگا یا اس کی کاسٹ کا جو ایلیمنٹ ہوگا لیبر کا وہ پاک روپی میں ہوگا. تو ہم اس طرح ان چیزوں کو سستا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور لوگوں کو جاب بھی ملے گا جو ہماری ضرورت ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے, اور میں حیران رہ گیا پچھلے 2-3 سال پہلے کہ اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے 12 ارب روپے کا جو ہے وہ کیچپ, یہ ٹماٹو پیسٹ جو ہوتا ہے, یہ ہم نے امپورٹ کیا تھا. تو اتنی ساری ہم زرعی پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں عام ہیں, بس اٹھا کے ہم باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ویلیو ایڈیشن ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. تو ہماری جو انڈسٹری ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں اتنا ہمارے پاس اسکوپ ہے. جیسے میں نے آپ کو ٹومیٹو کیچپ کی مثال دی, ہمارے پاس مرچیں پیسنے کے کارخانے لگ سکتے ہیں, چاول کی فردر پروسیسنگ ہو سکتی ہے. ایسا ہمارے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں کر رہے. تو اس میں جو ہے نا وہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کیوں اپنا رول جو ہے نا وہ پلے کرنے میں ناکام رہا ہے, اور کیوں جو ہے وہ اپنے جو تاجر حضرات ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ان کو اس طرف کیوں اٹریکٹ نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ منرلز کی بات کریں وہ بھی ایڈ آن کر لیں آپ, کہ منرلز بھی ظاہر ہے اس کا بھی انڈسٹری سے ایک تعلق بنتا ہے. تو کیوں ہم جو ہے نا وہ باہر والوں کی طرف دیکھیں؟ ہمارے اپنے تاجر اور جو ہمارے اپنے KCCI کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ بنتے وقت سہارا دیا تھا, تو اب یہ کیوں نہیں اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کروں, ہمارے یہاں جو آپ جو انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کی, اس میں جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ مین ہرڈل ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹماٹو کی پیسٹ کو پروسیس کروں جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہیں پر, مرچ کو سکھاؤں, آم کی پروسیسنگ کروں, کھجور کی پروسیسنگ کروں, اس کی ویلیو ایڈیشن کروں, یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں احساس ہے اس بات کا. اور اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہر رورل ایریاز میں ہونا بڑا ضروری ہے. فی الحال ہمارے ملک میں جو پاور ڈسٹریبیوشن اور نیسیسٹیز فار انڈسٹری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک نیٹ ورک جو ہے نا اس میں کمی ہے.
اور گورنمنٹ نے ابھی بھی اس بجٹ میں پہلی مرتبہ ایگرو بیس انڈسٹریز کو فیور کیا ہے. انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن بھی دی ہے, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایگرو بیس انڈسٹریز کو, لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خالی یہ رورل ایریاز میں ہوگی. ہم نے گورنمنٹ کو پروپوز کیا تھا بجٹ کے بعد کہ یہ فیسلٹی ٹو کنورٹ اور یا ویلیو ایڈڈ کر دیں ہم ایگرو بیسڈ پروڈکٹ کا, وہ فیسلٹی شہر کے اندر بھی دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر موجود ہے, خالی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہ ایون ادروائز بھی پڑے گی. اگر ہم شہروں کے لیے بھی وہی فیسلٹی دے دیں تو اس ملک کے اندر ایگرو بیسڈ آئٹموں کی ویلیو ایڈیشن کی بہت